IMF کا ایک وفد واپس لوٹ گیا ہے لیکن دوسرا وفد پاکستان آ رہا ہے۔ یہ وفد کس قدر خطرناک ہے اور کیا دوسری قسط پاکستان کے حوالے کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس وقت دوستو بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ چلی گئی ہے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن امریکہ پر آ گئی ہے۔ پاکستان کو پہلی قسط بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی خواہش پر ملی تھی، ان کی سفارش IMF تک گئی تھی تو IMF نے پاکستان کو یہ قسط فراہم کی، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ٹرمپ انتظامیہ پاکستان کی سفارش کرتی ہے یا نہیں، کیونکہ IMF کا جو پچھلا وفد پاکستان میں ہو کر گیا ہے وہ ساری سچویشن پاکستان کی دیکھ کر گیا ہے کہ پاکستان میں کیا حالات چل رہے ہیں۔ اس حوالے سے عمران ریاض نے کیا خبر دی ہے، آپ یہ سنیں ذرا۔ کہ نہیں ہوتا ناظرین، IMF کا وفد جو ہے وہ پاکستان کا جو اقتصادی جائزہ لینے کے لیے اب آ رہا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ آج سے یہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے اور 14 مارچ تک یہ مذاکرات رہیں گے۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ IMF کا جو ایک اور وفد پاکستان میں آیا تھا اور انہوں نے ایک ایک ادارے کا ایک ایک چیز کا جائزہ لیا تھا۔ اتنی ڈیپتھ میں وہ کبھی نہیں گئے تاریخ میں۔ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز سے بھی ملے، چیف جسٹس آف پاکستان سے ملے، بار کونسل سے ملے، اس کے علاوہ مختلف اداروں کے اندر پہلی مرتبہ IMF اس لیول تک گیا، اتنا اندر تک گیا کہ ہم نے اس سے پہلے کبھی سنا نہیں تھا۔ تو پورا کا پورا ملک ان کے سامنے گروی رکھا گیا اور انہوں نے کچھ تجاویز بنا کر دی ہیں۔ یہ جو وفد آ رہا ہے یہ ان تجاویز کے ساتھ آ رہا ہے۔ وہ جو پہلے والا وفد تھا وہ یہاں سے گیا، اس نے ساری سچویشن سامنے رکھی، وہ ایکسپرٹ سے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں رول آف لا کے یہ معاملات ہیں، انسانی حقوق کے یہ معاملات ہیں، عدم اعتماد لوگوں کا کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور جو پاکستان کے اندر عدلیہ کی سچویشن ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے رکھی ہیں اب آنے والے وفد کے سامنے۔ اب یہ وفد تجاویز لے کر آئے گا جن پہ پاکستان کو عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ آج سے اس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، آہستہ آہستہ چیزیں رپورٹ ہوں گی، اور جو رپورٹرز یہ کوریج کرتے ہیں، جو کامرس رپورٹنگ کرتے ہیں، جو وزارت خزانہ کے معاملات کو رپورٹ کرتے ہیں، وہ آنے والے دنوں میں ہمیں بتائیں گے کہ IMF اس مرتبہ کن شرائط کے ساتھ آ رہا ہے اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے لیے پاکستان پر مزید دباؤ ڈالا جائے گا۔ بہرحال یہ IMF کا وفد جو ہے یہ پاکستان آج سے کام شروع کر رہا ہے، 14 مارچ تک کام کرے گا۔ اس کے بعد انہی کے اگلی قسط کے اوپر انحصار ہے کہ پاکستان اپنا آنے والا بجٹ کیسا پیش کرتا ہے۔ دیکھیے، پاکستان کی حکومت ایک نیا بجٹ بنانے جا رہی ہے، اپریل اور مئی میں اس بجٹ کی تیاریاں ہونی ہے، بلکہ اب سے کام شروع ہو چکا ہے اور جون میں یہ بجٹ پیش کیا جائے گا۔ معیشت کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، پاکستان کی بہت ہی پتلی حالت ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جب IMF نے آپ کے اوپر پورا شکنجہ کسا ہوا ہے تو آپ ایک عوامی بجٹ کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے موجودہ حکومت کے لیے، جو اس وقت بالکل پاپولر نہیں ہے۔ حکومت نے بہت سارے ایسے فیصلے کیے ہیں جو عوام میں ان کو بالکل پذیرائی نہیں ملی۔ بجلی بہت مہنگی کر دی، گیس بہت مہنگی کر دی۔